یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ پچھلی صورت کے ساتھ اگر جوڑ لگائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی صورت میں امانت کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت انسان سمیت تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی، لیکن کسی میں امانت کے اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی، اور امانت سے مراد ہے احکام شرعیہ کا مکلف ہونا۔ اور احکام شرعیہ مختصراً کہیں تو دو ہی قسمیں ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقائد اور اعمال۔ تو آنے والی صورت میں عقائد میں سے جو بنیادی تین عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، انہی کا بیان ہے۔ تو گویا پچھلی صورت کے آخر میں انسان کے شرعی احکام کے مکلف ہونے کا بیان آیا، اور اس صورت میں شرعی احکام میں سے جو بنیادی تین عقیدے ہیں انہی کا ذکر ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے درمیان میں نازل ہوئی، اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کے مضامین آپ جانتے ہیں یہی ہوتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس صورت میں بھی بنیادی مضمون یہی ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ یہاں توحید کے بعد آخرت کا بیان ہے، پھر رسالت کا ہے۔ عام طور پر جو پیچھے مکی صورتیں گزری ہیں ان کے اندر ایسا نہیں تھا، وہاں توحید کے بعد اکثر رسالت کا ذکر چلتا رہے۔ یہاں توحید کے بعد آخرت کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر رسالت کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی آیات ہیں توحید سے متعلق، یہاں توحید کے مضمون میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ جیسے اللہ جل شانہ یہاں دنیا میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح آخرت میں بھی، عالم آخرت میں بھی اللہ ہی کی ذات کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ تو چونکہ توحید کے ضمن میں آخرت کا ذکر آیا تو اسی وجہ سے توحید کے بعد عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ توحید ہے۔ پہلی آیت کو دیکھیں، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ دو دعوے ہیں، ان کے ضمن میں دلیل بھی ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام تعریفوں کا اصل مالک اللہ تعالی ہے۔ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی تعریفیں ممکن ہیں، اور ظاہر ہے تعریف ہمیشہ کسی نہ کسی کمال پر، کسی خوبی پر، کسی اچھے وصف کے پائے جانے پر ہوتی ہے۔ تو گویا جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو اس کے ضمن میں دعویٰ ہے کہ تمام کمالات بھی صرف کس کے ساتھ خاص ہیں؟ کیونکہ مخلوق میں سے اگر کسی میں خوبی پائی جاتی ہے تو اس مخلوق کا خالق بھی کون ہے؟ اگر میری تعریف ہوگی کسی کمال پر، آپ کی ہوگی، کسی اور حیوان کی ہوگی، پہاڑ کی ہوگی، آسمان و زمین میں سے کسی بھی چیز کی اگر کوئی تعریف ہوتی ہے کسی خوبی پر کہ فلاں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، تو وہ خوبی بھی کس نے پیدا کی ہے؟ تو حقیقت میں مخلوق کی جو تعریف ہوگی وہ بھی کس کی ہے؟ خالق کی۔ تو اس اعتبار سے تمام تعریفوں اور حمد کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور تمام کمالات کا مالک بھی کون ہے؟ تو جب ایسی بات ہے کہ دنیا میں بھی سارے کمالات اللہ کے ساتھ مختص ہیں اور آخرت میں بھی سارے کمالات کس کے ساتھ ہیں؟ مختص ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر دنیا اور آخرت میں قابل تعریف بھی وہی ہے، اور معبود برحق وحدہ لا شریک بھی وہی ہے، کوئی اور اس کی عبادت کے اندر شریک نہیں ہے۔ آگے ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ یہ گزشتہ آیت میں جو توحید کا دعویٰ ہوا اسی پر اشکال ہو سکتا تھا، اس اشکال کا جواب ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ دنیا اور آخرت میں اکیلا معبود برحق حقیقی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اس پر اشکال ہو سکتا تھا کہ بھی یہ تو نہیں ہو سکتا، ناممکن سی بات ہے۔ جیسے مشرکین کہتے تھے کہ ایک بادشاہ ایک پورے ملک کو اکیلا نہیں چلا سکتا، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، ماتحت انتظامیہ ہوتی ہے، تب جا کر ایک ملک کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو بھلا یہ عقل میں آنے والی بات کیسے ہے کہ کوئی اتنی بڑی کائنات کو اکیلا سنبھالنے والا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی مشرکانہ اشکال کا جواب دیا ہے، فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو زمین میں جو کچھ ہے زمین کے اندر اسے جانتا ہے، وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اسے بھی، اور وما یعرج فیہا، جو آسمانوں میں چڑھتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں موٹی موٹی باتیں کی ہیں، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کائنات کے دو حصے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے، عالم بالا اور عالم زیری، اوپر والا عالم اور نیچے والا عالم۔ تو اوپر اور نیچے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہی ساری مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ جب کوئی بھی ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی مملکت کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ ایک بادشاہ اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے وزیر اعظم پورے ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتا اکیلا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی معلومات ادھوری ہوتی ہے، معلومات کے لیے اسے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بذات خود وہ کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دے اس کے لیے بندوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی معلومات اور قدرت کیا ہوتی ہیں؟ ناقص۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ پوری کائنات کے ہر ذرے کی اسے معلومات بھی ہیں، علم میں کسی کا محتاج، ہر ذرے کا اسے علم بھی ہے، اور قدرت اور اختیار تو اتنا ہے کہ کسی بھی کام کو اگر سر انجام دے تو کن کہنے سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب قدرت اور علم کی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس، تو پھر پوری کائنات کا نظام سنبھالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی، اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ عام بادشاہ پر اللہ تعالیٰ کو قیاس ہے، اس لیے کہ عام بادشاہ کا کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کا علم بھی کم اور قدرت اور اختیار بھی کم ہوتا ہے، اور کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے انہیں پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کئی واسطوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک بادشاہ کو اپنے ملک کے حالات کی اگر خبر لینی ہو تو بھی CID کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت۔ ہمارے ایک ملک میں کوئی درجنوں کے قریب ایجنسیاں ہو سکتی ہیں، CID کے ادارے ہو سکتے ہیں، تب جا کر اس کو معلومات حاصل ہوتی۔ پھر کام سر انجام دینے کے لیے بھی اسے بندوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کی قدرت اور اختیار کیا ہوتی ہے؟ کم، محدود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان دونوں چیزوں سے، ان دونوں کمیوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کیا ہے؟ کامل ہے۔ کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کو عام دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کرنا درست نہیں۔ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ یہاں سے دوسرے مضمون آخرت کا بیان شروع کیا جا رہا ہے، اور چونکہ توحید کے دعوے میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی قابل تعریف ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہی کیا ہے؟ حقیقت میں قابل تعریف ہے، تو اس نسبت سے توحید کے فوراً بعد آخرت کا بیان ہے۔ اور سب سے پہلی جو بات آخرت سے متعلق ہے وہ کفار کا انکار۔ مشرکین پورے قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، پورے ہٹ درمی کے ساتھ یہ کہتے تھے لا تأتین الساعہ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی،
ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ جتنی شدت سے ان کا انکار تھا، جس دھڑلے سے انہوں نے انکار کیا، اسی طرح انہیں جواب دیا گیا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ فرمایا قل بلا و ربی، کہ میرے رب کی قسم، بلا کیوں نہیں، قیامت تو آئے گی، لتأتینکم، ضرور آئے گی، ضرور، جیسے کہتے ہیں نا 1 to 1 ملاقات، اینٹ کا جواب پتھر سے، کہ ان کا جواب چونکہ ہٹ درمی پر مبنی تھا، دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں تھی اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے کہ اس زندگی کے بعد، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ایک دن آئے گا اور اللہ کے حضور پیش کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے۔ اس کی تردید کے لیے جواب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ عقلی نہ نقلی، نہ تو سابقہ آسمانی کتابوں میں کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی عقلی طور پر وہ اس کی تردید کر سکتے تھے۔ تو وہ صرف ہٹ درمی کی بنیاد پر لا تأتین الساعہ کا نعرہ لگا رہے تھے کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح سے انہیں بھی بغیر کسی نقلی اور عقلی دلیل کے نقل کرنے کے یا عقلی اور نقلی دلائل دینے کے بعد اگر کہتے کہ قیامت آئے گی، کوئی دلیل نہیں دی ہے، بغیر کسی دلیل کی تفصیل کے صاف طور پر فرما دیا بلا و ربی لتأتینکم، کہ میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ اب اس پر وہی اشکال جو پیچھے گزرا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی، ان کا وہی جو ابھی پیچھے توحید سے متعلق اشکال تھا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ کائنات میں تو چھوٹی بڑی اتنی اشیاء جاندار بھری پڑی ہیں، یہ ناممکن سی بات ہے کہ اتنی ان گنت مخلوقات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اپنے پاس کیا ہے بلا لیں۔ صرف انسان تو نہیں ہے نا، اتنے حیوانات ہیں، کتنے جاندار ہیں زمین کے اندر موجود ہیں، آسمانوں میں، فضا میں، اتنے سارے ان گنت جانداروں کو جو بے شمار ہیں، ان سب کو مرنے کے بعد پھر ایک ہی وقت میں زندہ کرنا اور اپنے پاس جمع کرنا اور حساب و کتاب لینا، یہ ناممکن ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو اسی کا جواب دیا، جواب وہی ہے جو پہلے، عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ، حتیٰ کہ فرمایا ذرے سے بھی چھوٹی چیز اور اس سے بھی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جب ایسی بات ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ سب پر قیامت کو برپا کرنا اور پھر سب کو جمع کرنا میدان محشر میں اور سب سے حساب و کتاب لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، بندہ اگر اپنے اختیارات پر قیاس کرے تو مشکل لگتا ہے کہ ایک بندے کا اپنا علم محدود ہوتا ہے، وہ چند انسانوں کو جانتا ہے اور ان میں سے بھی جن کو کچھ عرصہ پہلے جانتا تھا آج انہیں نہیں جانتا، جنہیں کچھ عرصہ پہلے جانتا تھا انہیں آج نہیں جانتا۔ بھی پہلے پہچان تھی، جان پہچان تھی، جنہیں 10 سال پہلے 2 سال پہلے ملے تھے، آج انہیں بھول گئے۔ آج ہم انہیں جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اگر انسان کے محدود علم پر قیاس کرے تو واقعی ناممکن سی بات لگتی ہے کہ ان گنت مخلوقات کو کیسے پیدا کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو دیکھیں تو لا یعزب، اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے، لہذا جب ایسی بات ہے تو پھر اللہ کے لیے سب کو جمع کرنا اور قیامت واقع کرنا کوئی مشکل نہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ آگے ان 2 آیات میں قیامت کی غرض بیان کی ہے، مقصد کہ قیامت کیوں آئے گی، قیامت اس کی ضرورت کیا ہے۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ ضرورت کہ قیامت کی آخر ضرورت کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت ضروری ہے، قیامت اور اس کے ضروری ہونے کی وجہ، فرمایا ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ حضرت انسان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال بے فائدہ اور فضول نہ لگے، بے فائدہ اور فضول۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے کہ یا عمل کرے اور
آخرت میں اس عمل کا بدلہ پائے، آخرت میں عمل کا کیا ہے؟ بدلہ پائے۔ اگر بدلے کے بغیر یوں ہی بندہ عمل کر کر کے مر جائے اور فنا ہو جائے، حساب و کتاب بھی نہ ہو، عمل کا بدلہ بھی نہ ہو، تو گویا دنیا میں کیا ہوا عمل بے فائدہ ہے۔ اور کسی بھی ایسے عمل کو کرنا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا کوئی انجام نہ ہو، وہ کام کرنا کوئی اتنا جو ہے اچھا نہیں لگتا، ذوق کے خلاف ہوتا ہے، اسے فضول اور عبث کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ صبح سے شام تک کام کرے، کسی اور کا کام کرے، اور کوئی اس سے پوچھے کس لیے کر رہے ہو، تو وہ کہ ایویں ہے، دینا وینا کوئی کسی نے کچھ نہیں ہے، کوئی اس کا نتیجہ اور انجام بھی نہیں ہے، اور شام کو بگاڑ کے اس کو چلا جائے تو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے۔ کوئی ایسا پاگل ہی کر سکتا ہے کہ صبح سے شام تک ایک کام کو کرے اور شام کو بگاڑ کر اس کو کیا ہے چلا جائے، اسے ملے بھی کچھ نہیں، نہ مزدوری، نہ اس کا کوئی نتیجہ، نہ تعریف، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسا عمل بے فائدہ فضول کہلاتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہر چیز کو یہاں جو پیدا کیا ہے اس کائنات میں، کوئی بھی چیز عبث اور فضول نہیں ہے۔ جب کوئی چیز عبث اور فضول نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو حضرت انسان کا بھی کوئی نہ کوئی کیا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اچھا کرے گا تو اس کا برا بدلہ پائے گا، اور اچھا کرے گا تو اس کا ثواب پائے گا، اچھا بدلہ پائے گا، اور اگر برا عمل کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، عذاب بھگتے گا جہنم کے اندر۔ تو اس عمل کو جو دنیا میں ہے، اگر اس کو با مقصد بنانا ہے تو بھی قیامت کا آنا کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ آخرت میں حساب و کتاب ہو جائے، اعمال کا بدلہ ہو جائے۔ اگر آخرت کچھ نہیں تو پھر تو دنیا بھی بے مقصد ہے، دنیا میں ہونے والا ہر عمل کیا ہے؟ بے مقصد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، سوال ہے کہ بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ رزق ہے، بخشش ہے اور عمدہ رزق ہے۔ ایک ہے حلال رزق، ایک ہے رزق کا حلال ہونا۔ حلال تو وہی ہے بھی جن کے کھانے کی کیا دی گئی ہے؟ اجازت۔ جنت میں جو رزق ہوگا وہ صرف حلال نہیں ہوگا، حلال ہونے کے ساتھ ساتھ کریم، عمدہ بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عمدہ بھی۔ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، جسم کے لیے مفید نہیں ہوتی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ غذائیت سے بھرپور نہیں ہوتی، لیکن جو جنت کا رزق ہوگا اس میں ہر اعتبار سے عمدگی ہوگی، ہر اعتبار سے کیا ہوگی؟ یعنی لذت سے بھی بھرپور ہوں گی، غذائیت سے بھی کیا ہوں گی؟ بھرپور ہوں گی، اور جسم کو فائدہ پہنچانے والی ہوں گی۔ ایسے غذائیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا کی ہیں؟ تیار۔ اور رہے مشرکین منکرین قیامت، فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیات کا انکار کرنے میں، عاجز کرنے میں لگے رہتے ہیں، فرمایا اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے سخت۔ جیسے اچھا عمل کرنے والوں کے لیے بدلہ اچھا ہے، اسی طرح برا کرنے والوں کے لیے بدلہ بھی کیا ہوگا؟ پھر دردناک ہوگا اور سخت ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ آیت نمبر 8 تک، بلکہ رکوع کے آخر تک دو باتیں ہیں۔ پہلی، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، پیچھے توحید اور آخرت کا بیان آیا، کوئی دلیل نہیں دی ہے، کوئی دلیل۔ اگر فرمایا کسی کو دلیل کا شوق ہو، دلیل کا شوق ہو تو وہ دنیا میں اہل علم کو دیکھ لے، اہل علم کو۔ بھئی عام طور پر دنیاوی معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ان پڑھ، جاہل، ناتجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھوں کی پیروی کرتے ہیں، جاننے والوں کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی۔ بھئی ایک بندے نے اگر، ایک عام سی بات ہے، شہر سے کوئی چیز خریدنی ہے اور پہلی دفعہ خرید رہا ہے تو صاف ظاہر ہے دو چار ایسے بندوں سے مشورہ لے گا جو اس چیز کے بارے میں اچھی طرح کیا ہے؟ جانتے ہو۔ ایک بندہ شہر میں جا ہی پہلی دفعہ رہا ہے اور جو چیز خریدنی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دکان کس دکان سے ملے گی،
اور کتنے کی ملے گی، کیسی ہے، تو صاف ظاہر ہے دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں، یار آپ کا ان چیزوں سے واسطہ ہے، ذرا مجھے بتا دیں۔ تو یہ دنیا کا دستور یہی ہے۔ فرمایا یہاں جو چیز تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، توحید ہے یا آخرت کا وقوع ہے، قیامت کا آنا ہے، فرمایا اہل علم سے پوچھ لو۔ اہل علم اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ الذی انزل الیک من ربک هو الحق، جو کچھ قرآن میں نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، چاہے وہ توحید کا معاملہ ہے یا آخرت اور قیامت کا آنا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی عقائد اور اعمال اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا کیا ہے، برحق ہے۔ لہذا اگر تمہیں دلیل چاہیے، اطمینان چاہیے، تو فرمایا اہل علم سے پوچھ لو۔ اس میں سب کو دعوت دی جا رہی ہے، مشرکین مکہ کو بھی، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، سب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ یہود تو اہل کتاب علماء کو مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، مشرکین بھی یہود اور نصارہ کے اہل علم کو مانتے تھے، علماء کو مانتے تھے۔ 5ویں پارے سورہ نساء میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اکثر فتوے لیتے تھے ان سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں بھی انہوں نے فتویٰ لیا تھا۔ جا کر کعب بن اشرف کے سامنے انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لیا تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کے متولی بھی ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا ہے، رشتہ داریوں کے تعلق توڑ دیے ہیں، تو کون حق پر ہے، وہ یا ہم؟ تو یہودیوں نے فتویٰ دیا تھا، یہودی علماء نے، کہ تم ہی کیا ہو، حق پر ہو۔ نعوذ باللہ، وہ کیسے حق پر ہو سکتی ہیں جنہوں نے شہر بھی چھوڑ دیا، بیت اللہ بھی چھوڑ دیا؟ تو وہ یہود کے علماء کو وہ بھی مانتے تھے۔ تو انہیں سب کو، ماننے اور نہ ماننے والے سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اہل علم کو دیکھ لو۔ اہل علم جتنے بھی ہیں، فرمایا اس چیز کو دل میں اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ بھی سمجھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ لہٰذا اہل علم جب اس بات کا یقین رکھتے ہیں تو پھر جہلا کا انکار کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اہل علم جو حقیقی اہل علم ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ غالب رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کسی اور کی کرے نہ کریں، خود رہنمائی پا لیتے ہیں، خود رہنمائی پا لیتے ہیں۔ لہذا جب اہل علم جو حقیقی اہل علم ہیں، جب وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر نادان یا علم نہ رکھنے والے جہلا اگر اس کا انکار بھی کریں تو ظاہر ہے وہ گمراہی پر ہوں گے۔ اصل ہدایت اور رہنمائی پانے والے تو اہل علم ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی اہل علم ہو۔ اہل علم کہا ہی اسے جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل پیرا ہو، اپنے علم پر عمل پیرا ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا تو محاورتاً بھی اسے جاہل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آنکھوں والا ہے، کیا ہے؟ آنکھوں والا ہے، روشنی بھی ہے، دن چڑھا ہوا ہے، اور سامنے پڑی ہوئی چیز سے اس کا پاؤں ٹکرا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اسے؟ اوے تو اندھا ہے۔ تو کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ اگر آنکھوں والا، دیکھنے والا بھی اگر ایسی غلطی کر لے تو اس کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ اندھا۔ تو اسی طرح عالم اگر بے عمل ہو تو وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم۔ تو اہل علم بھی حقیقی وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق کیا کر رہا ہو؟ عمل، اور وہی یہدی، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی پا سکتا ہے اور دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم، آگے مشرکین کا ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین کہتے تھے آپس میں بیٹھتے، جب آپس میں ملتے ایک دوسرے سے، کہتے کہ هل ندلکم علی رجل، ایک دوسرے کو پکڑ کے کہتے ہم تمہیں ایسا بندہ نہ بتائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بندہ ہم تمہیں نہ بتائیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا، بندے کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، تو وہ کہتا ہے انکم لفی خلق جدید، تم دوبارہ کیا ہو جاؤ گے؟ ایسا بندہ بھی ہے، ایسا انوکھا بندہ بھی ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ایسا انوکھا بندہ آیا ہوا ہے کہ وہ اسی طرح کہتا ہے کہ جب مر جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے، انکم لفی خلق جدید، پھر پیدا ہو جائیں گے۔
پھر کیا ہو جائیں گے؟ پیدا ہو جائیں گے، اور پھر آپس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے تھے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، ہمیں تو لگتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی ہے کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، افطرا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، ام بہ جنۃ، یا ہمیں لگتا ہے نعوذ باللہ کہ اس کا دماغی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی الزام دیکھیں بھی، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کا دماغی توازن درست ہے، جنون ہے، ام بہ جنۃ، جنون کی وجہ سے ایسے بہکی باتیں کیا ہے کر رہے ہیں، ورنہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ چورا چورا ہو جانے کے بعد، فنا ہو جانے کے بعد پھر زندہ ہو جائے، بھلا ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، یہ انہیں پہلا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں یا انہیں جنون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں، جو کچھ انہیں بتایا گیا اللہ کی طرف سے وہی بتا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جنون بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، صداقت اور سچائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ جو کفار اور مشرکین ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو فرمایا یہ خود گمراہی اور عذاب میں مبتلا ہیں، گمراہی اور بھئی انکار آخرت ہی ان کا عذاب ہے، دراصل یہ خود عذاب میں مبتلا ہے، جیسے حاسد کا حسد ہی اس کے لیے عذاب اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ بھئی بندہ کسی خوبی پر، مالداری پر، اچھائی پر، اس کی خوبصورتی پر اگر حسد میں مبتلا ہو، حسد میں کیا ہو، اسے کوئی اور سزا دی جائے نہ دی جائے، خود حسد میں مبتلا ہونا ہی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ بھئی جب بھی اس کے اندر کوئی کمال یا خوبی یا اس کے مال میں اضافہ دیکھتا ہے تو کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ تو جیسے حسد کرنے والے حاسد کا حسد ہی اس کے لیے عذاب ہے، اسی طرح فرمایا ان کا انکار آخرت ہی ان کے لیے عذاب ہے، انکار آخرت ہی ان کے لیے کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آئی کہ انکار آخرت خود عذاب کیسے ہے، ان کے لیے تکلیف کا باعث کیسے ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس عقلی طور پر اس چیز کے انکار کی کوئی ایسی وجہ موجود نہیں ہے جو خود ان کے دل کو بھی مطمئن کر دے۔ آخرت کے انکار کی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے ان کے پاس جس سے یہ خود بھی کیا ہو جائے، دلی طور پر مطمئن ہو جائے۔ انکار تو کر دیتے ہیں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، لیکن دل میں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے آخرت آئے گی، اس دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ چیز ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو انکار آخرت بھی ہے اور ادھر تکلیف میں بھی کیا ہے، مبتلا، ادھر مان بھی نہیں سکتے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور ادھر انکار کیے جا رہے ہیں، اور ادھر دل میں یہ بھی پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، قرآن میں جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے۔ عقلی طور پر کوئی اطمینان قلبی کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، تو دل غیر مطمئن رہتا ہے، دل غیر مطمئن رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، انکار تو ہم نے کر دیا لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا، فی الحال تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا جب قیامت آئے گی۔ تو یہ چیز ان کے لیے مستقل عذاب ہے، تو انکار آخرت ہی دراصل ان کے لیے کیا ہے، عذاب۔ اور دوسرا فرمایا وہ ضلال البعید، دور کی گمراہی ہے، دور کی کیسے کہ جو بندہ آخرت کا انکار کرتا ہے وہ کبھی اپنے اعمال کو سدھار نہیں سکتا، وہ اپنے اعمال کو سدھار نہیں، بھئی آخرت سے غافل، آخرت کو بھول جانے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، جو یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے اپنا سناتا ہے، کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب، تو ظاہر ہے وہ اپنے اعمال کو سدھارے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل کیا ہے، میں برائی سے بچ جاؤں اور اچھائی کے راستے پر چلوں۔ جب وہ آخرت کو ہی نہیں مانتا، حساب و کتاب کو ہی نہیں مانتا، تو وہ اپنے اعمال کو بھی سدھارے گا نہیں، جب اعمال کو نہیں سدھارے گا ضلال البعید، دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ تو آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو نہ ماننے والا ہمیشہ گمراہی رہتا ہے، اس کو نہ ماننے والا ہمیشہ، یاد رہے آخرت کا مکمل طور پر انکار کرنا جیسے گمراہی ہے،
اسی طرح آخرت کے کسی ایک جز کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ جیسے توحید ہے، عقیدہ توحید کا مکمل طور پر انکار کر دینا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اسی طرح توحید کے کسی ایک جز کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ جز کا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت میں کسی کو شریک ماننا، کسی ایک صفت میں کسی کو کیا ہے؟ شریک ماننا۔ مثلا مختار کل ہونے کا عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھنا، عالم الغیب ہونے کا عقیدہ کسی اور کے لیے رکھنا، یہ توحید کے کسی نہ کسی ایک جز کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ اسی طرح آخرت کے کسی ایک جز کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ بھئی آخرت کے بہت سارے اجزاء ہیں، بھئی آخرت کا بنیادی موٹا موٹا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں کیا کیا جائے گا؟ زندہ۔ اپنے اعمال کا کیا دیں گے؟ حساب و کتاب، اور پھر اس کے اوپر ثواب اور سزا ہوگی۔ ثواب اور ثواب ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اور سزا کیا ہوگی کہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ڈالنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اعمال ناموں کا جب حساب لیا جائے گا تو اعمال نامے بھی پکڑائے جائیں گے۔ جس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ مطلب جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا۔ جتنے بھی آخرت کی وہ تفصیلات اور جزیات جو قرآن میں یا قطعی طور پر متواتر احادیث میں موجود ہیں، یقینی اور قطعی طور پر، کسی ایک جز کا انکار اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کفر ہے۔ اب آخرت کی ابتدا ہوتی ہے موت کے بعد۔ موت کے ایک اہم بات سمجھانے لگا ہوں، آخرت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر بندہ جب مر گیا تو اس کی قیامت کیا ہو گئی؟ شروع۔ اس کی آخرت کیا ہو گئی ہے؟ شروع۔ ہر بندہ جب مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو آخرت کی ابتدا ہوتی ہے موت کے بعد۔ لہذا موت کے بعد کسی بھی ایسے عقیدے اور نظریے کا جو انکار کرے گا جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور وہ قطعی طور پر ثابت ہے، تو فی الضلال البعید، وہ کس میں رہے گا؟ گمراہی۔ لہذا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب قبر کا بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار، کہ قبر میں کچھ نہیں ہوگا، قبر میں، حالانکہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور احادیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے، قطعی دلائل سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ لہذا آخرت کے کسی ایک جز کا انکار کرنے والا کیا ہوگا پھر؟ گمراہ۔ یقیناً وہ گمراہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں آیا، شہداء کے بارے میں آیا کہ وہ مرنے کے بعد کیا ہیں؟ اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو اس کا بھی انکار کرنے والے کا وہی درجہ ہوگا کہ فی الضلال البعید، وہ کس میں ہوگا؟ گمراہی میں۔ جیسے مشرکین مکہ پورے آخرت کا انکار کر کے کیا ہیں؟ وہ گمراہ ہیں، اسی طرح کسی ایک جز کا انکار کرنے والے بھی کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گمراہ۔ ہاں، رہی بات کفر کی، تو انکار کے درجے مختلف ہیں، اس لیے ہر ایک پر فتویٰ کفر کا تو نہیں لگایا جائے گا، لیکن گمراہی کا ضرور لگے گا، گمراہی کا ضرور لگے گا۔ اور یہ ہم نے نہیں لگایا، وہ ضلال البعید اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بیان فرما دیا ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت کل کا انکار کرنا یا جز کا انکار کرنا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آخرت مکمل عقیدہ رکھنا کہ آخرت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں، جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس سب پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ والیوم الآخر، ان 7 عقیدوں میں سے ہے جسے جو ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پہلی دفعہ پڑھایا جاتا ہے، یوم آخر انہی میں سے ایک ہے، ان 7 بنیادی عقیدوں میں سے ہے جس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، ایمان کے لیے لازم ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء۔ یہاں تنبیہ ہے، سمجھ لے دھمکی ہے مشرکین کے لیے جو آخرت کا یا توحید کا انکار کر رہے تھے۔ دھمکی کیسے دی ہے؟ فرمایا کہ یہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین میں گزرنے والی امتوں کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، ان سے عبرت حاصل کریں۔ ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، جیسے ہم نے پچھلی امتوں کو انہی احکام کے انکار کی وجہ سے کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی کیا کر دی؟ بارش، کسی پر طوفان بھیج دیا، تو جیسے ہم نے ان سے آگے پیچھے
امتوں پر عذاب نازل کیا انکار کی وجہ سے، ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، ہم چاہیں تو انہیں بھی زمین میں دھنسا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو نسخ تعلیم کے صفحہ من السماء، ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کا بھی نازل کر سکتے ہیں۔ یہ دھمکی ہے مشرکین کے لیے کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی پہلی امتوں کی طرح ہو سکتا ہے، ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ ہاں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، فرمایا پہلی امتوں کے حالات اور واقعات سے عبرت اور نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے اوائے منیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو، جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو، اللہ کے سامنے عاجزی گڑ گڑانے کا جذبہ ہو، خشوع کا جذبہ ہو، جو اللہ کے سامنے جھکے، وہی ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے گا۔ ورنہ تو ان کے سامنے ہے قوم سمود کے کھنڈر، ان کے سامنے ہیں قوم عاد کے کھنڈرات، ان کے سامنے ہیں اہل مدین کے کھنڈرات بھی ان کے کیا ہیں، سامنے ہیں۔ فرمایا ان سے یا تو یہ عبرت حاصل کریں، ورنہ دو کام ضرور ہوں گے، جو ان میں سے اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں وہ تو اس سے عبرت حاصل کریں گے اور راہ راست پر آ جائیں گے، رہے وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں تو وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ ان کے لیے پھر یہی ہے کہ ان نشا نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم پھر آسمان سے عذاب کا ٹکڑا کیا کر دیں گے، نازل۔ یعنی دو ہی کام ہوں گے، عبرت وہ حاصل کر لے تو عبرت وہی حاصل کرے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ ہر بندے کو عبرت حاصل نہیں ہوگی، جو ہر دھرمی پر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا ہے، تو اسے عبرت حاصل نہیں ہوگی، اس کا پھر انجام وہی ہوگا جو سابقہ امتوں کا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے پیچھے امتیں گزر چکی ہیں، کیا انہوں نے ان کو نہیں دیکھا ہے؟ اگر یہ ان کو دیکھتے تو انہیں ان سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ابھی جس آیت کی ہم نے تفسیر کی ہے، اس کا آخری جملہ ہے کہ لَآیَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ۔ فرمایا کہ دنیا میں سابقہ قوموں کے بربادی، اس سے عبرت وہی حاصل کرے گا جو اللہ کے آگے جھکنے والا ہوگا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ اسی مناسبت سے اگلی آیت میں دو ایسے بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، جو واقعی اللہ کے بندے تھے، جو واقعی ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تفصیلی واقعات تو ان کے آگے آئیں گے، تقریباً اگلے پارے میں سورہ صاد کے اندر بھی آتے ہیں دونوں نبیوں کے واقعات۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہادر پیغمبر تھے، جو ان کے امتیازی اوصاف ہیں ان میں ایک بہادری بھی ہے۔ دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا ہے وہ طالوت بادشاہ کے زمانے میں جب جالوت کو قتل کیا تھا تو ان کو قتل کرنے والے کون تھے؟ حضرت داؤد تھے۔ تب تک نوجوان تھے، نبوت عطا نہیں ہوئی تھی۔ طالوت بادشاہ کے ماتحت جہاد میں شریک ہوئے، اور جو قوم عمالقہ بڑی زبردست قوم تھی، ان کے بادشاہ کو قتل کرنے والے حضرت داؤد تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد انتہائی زیادہ عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے تھے، عبادت سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ جب بھی وقت ملتا تو ہر وقت عبادت میں کیا ہو جاتے؟ مشغول۔ کوشش کرتے کہ ایسا وقت ملے یا عبادت میں یا تلاوت۔ تلاوت کس کی؟ زبور، جو 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک آسمانی کتاب ہے، وہ انہی پر نازل ہوئی، اور زبور میں شرعی احکام نہیں تھے، شرعی احکام وہی تھے جو تورات میں تھے، یہ اس کا تتمہ تھی۔ زبور مستقل آسمانی کتاب نہیں بلکہ تورات کا ایک تتمہ تھی، اتمام کے لیے تھی۔ شرعی احکام وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات میں دے دیے گئے۔ زبور جب داؤد علیہ السلام کو دی گئی تو شرعی احکام وہی برقرار رکھے گئے جو تورات میں تھے۔ زبور میں صرف ترغیب ترہیب کی باتیں تھیں،
نصیحت کی باتیں تھی، واعظ و نصیحت کی باتیں تورات کے زبور کے اندر موجود تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام مزے لے کر خوش الہانی کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ زبور کی اکثر تلاوت کرتے رہتے تھے، کام کرتے ہوئے بھی زبور کی تلاوت ان کی جاری رہتی تھی۔ یہاں ان کا تذکرہ دو وجہ سے کیا ہے، دو خصوصیتوں کی بنیاد پر کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو خصوصیتیں دی تھی۔ ایک الہان داؤدی جو مشہور ہے کہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ، پرندے اور دیگر حیوانات ان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ جب وہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے یا زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز ایسی جادو بری تھی کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر میں کیا ہو جاتے؟ شامل، حتیٰ کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ کیا ہے؟ جھوم اٹھتے، درخت بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ان کی آواز کے ساتھ ایسے کیا ہے؟ جھوم اٹھتی۔ ہمارے امت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ لہن داؤدی کے مالک تھے، یعنی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ جب کہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ایسے بس بے خود ہو جاتے تھے لوگ، ایسے جھوم اٹھتے تھے۔ آج بھی ایسی خوبصورت آواز والے قاری جو ہے دنیا میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ جب تلاوت کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ جھوم رہی ہے، سما باندھ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ قاریوں کی تلاوت سنی ہے، مصر کے وہ مشہور قاری تھے عبد الباسط، جن کی آج بھی آواز اگر سنیں، پرانے دور کی ریکارڈنگ ہے لیکن آواز سنتے ہوئے ایسے ایک دفعہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ایسی آواز۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر وہ جیلوں میں رہے، وہ خود فرماتے تھے کہ ہماری آدھی زندگی جیلوں میں اور آدھی ریلوں میں گزری، کیونکہ تحریک آزادی میں بھی وہ پیش تھے، قادیانیت کے خلاف بھی وہ تحریک میں آگے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی وہ جیل میں رہے۔ جب پاکستان بن گیا، انگریز کے دور میں بھی جیلوں میں گزارا ہے وقت، پاکستان بننے کے بعد بھی جیلوں میں، تو وہ اکثر کہتے تھے کہ آدھی زندگی جیل میں اور آدھی ریل میں گزری۔ ان کی بھی آواز کہتے ہیں بڑی پیاری تھی۔ کسی جیل میں تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے، اور زیادہ لمبا وقت ہو گیا پڑھتے رہے، اور انگریز افسر جو ہے وہ دیکھتا رہا، تو اس نے کسی کو بھجوا کے کہا کہ انہیں کہ خدا کے لیے اب بس کر دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہٹ جاؤں رائے راستہ، یعنی اسے یہ لگ رہا تھا کہ میں اپنا مذہب مجھے چھوڑنا پڑے گا، اثر ہو جائے گا۔ ایسی خوبصورت تلاوت کرتے، عجیب آواز تھی۔ کہتے ہیں پہاڑوں میں جاتے تھے، ویرانے میں کسی جگہ بیٹھ کے تلاوت کرتے تو ایسے لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ہر چیز جو ہے تلاوت میں مشغول ہے یا ان کی طرف سننے میں متوجہ ہے۔ اور 5 لاکھ کے مجمع میں عشاء کے بعد شروع ہوتے بیان کرنے کے لیے صبح کی اذانیں ہو جاتی تھی، کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ 5 لاکھ اس دور کی، جب یہ بڑے لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، ایسی اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی تھی اور ایسی خطابت بھی تھی۔ تو اکثر اپنے بیان میں قرآن کے کئی رکوع پڑھتے ہیں، جب وہ تلاوت شروع کرتے نا تو لوگ ایسے ان پر وجد طاری ہو جاتا، دل کرتا کہ بس سنتے چلے، پھر وہ کئی رکوع قرآن پاک کے پڑھتے رہتے، کئی گھنٹے تو اسی میں گزر جاتے قرآن کی تلاوت میں، اور لوگ سنتے خاموشی کے ساتھ۔ اور اکثر ان کے بیانات ایسے ہی ہوتے تھے کہ عشاء کے بعد شروع ہوئے، صبح کی اذان ہوگی، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، نہ کسی کو نیند آئی، اور آواز بھی سب تک برابر پہنچ رہی ہے، اتنی خاموشی ہوتی، اور اتنے بڑے جلسوں سے وہ خطاب کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی ایسی ہی آواز دی تھی۔ تو ایک تو خوبی ان کی تھی لہن داؤدی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز کمال کی دی تھی، اور دوسری چیز کہ داؤد علیہ السلام میں جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ النا لہ الحدید، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کیسے؟ کہ جیسے آج کل جدید دور ہے، لوہے کو پگھلانے اور اس کی کڑیاں بنانے کے لیے
یا چیزیں بنانے کے لیے جدید دور ہے، پگھلانا آسان ہوتا ہے، اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور معجزہ کے یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے ایسے ہی موڑ لیا کرتے تھے، جیسے مٹی کے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، مٹی کو موڑنا بنانا آسان ہوتا ہے، اسی طرح وہ لوہے کو بھی اپنے ہاتھ سے کیا ہے موڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا نرم تھا ان کے لیے لوہا کہ وہ اس کے ذریعے بڑی بڑی زریں بناتے تھے۔ بڑی بڑی زرہ جانتے ہیں کیا ہوتی؟ جنگی لباس۔ پرانے زمانے میں تلوار اور تیر کے وار سے بچنے کے لیے جسم پر زرہ پہنی جاتی تھی، لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا۔ ابتدا میں ایسا تھا کہ لوگ بڑی بڑی لوہے کی پلیٹوں کی طرح لباس بنا کے پہن لیتے تھے جسم پر۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بخشی کہ لوہا نرم ہو گیا ان کے لیے، وہ جیسے چاہتے بنا لیتے، تو انہوں نے پھر زنجیر کی طرح چھوٹی چھوٹی کڑیاں باریک بنا کے ایسا لباس بنایا جیسے زنجیر آپس میں بنا ہوا ہو، ایسا لباس بنایا۔ تو یہ وزن میں ہلکا ہوتا تھا۔ بڑی پلیٹیں اگر لوہے کی پہنی جائیں تو کافی وزنی ہوتی ہیں، بھاری ہوتی ہیں اور جنگ میں نقصان دہ ہوتی ہیں، گرے تو بندہ اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی کہ وہ چھوٹی باریک کڑیاں زنجیر کی طرح بنا کر لباس بن لیا کرتے تھے، زریں بن لیا کرتے تھے۔ تو یہ خصوصیت اس بنیاد پر نہیں کہ صرف وہ لوہے کی زریں بنا لیتے تھے، یہ خصوصیت اس لیے بیان کی ہے کہ اصل خصوصیت ان میں وہی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے۔ وہ کیا تھے کہ اللہ نے انہیں اقتدار دیا تھا، بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ یہ خصوصیت انبیاء بنی اسرائیل میں پائی جاتی ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے تھے جو اپنے زمانے کے بادشاہ بھی تھے اور اپنے زمانے کے کیا تھے، نبی بھی تھے۔ تو فرمایا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، اپنی گزر بسر کے لیے حکومتی وظیفہ نہیں لیتے۔ حکومتی وظیفہ یعنی وہ اللہ کے اتنے متقی پرہیزگار بندے تھے کہ بیت المال سے کچھ بھی، قومی خزانے سے وہ تنخواہ اگرچہ لینا جائز ہے، اگرچہ لینا کیا ہے، لیکن تقوی کی بات یہ ہے، پرہیزگاری کی بات یہ ہے کہ قومی خزانے سے تنخواہ نہ لے اگر اپنی محنت اور کمائی کی صلاحیت بندے میں کیا ہے، موجود۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لی ہے، لیکن وفات سے پہلے وصیت کر کے گئے کہ جتنا میں نے لیا ہے اب تک وہ سارے کا سارا دوبارہ بیت المال میں کیا کر دیا جائے، میری جائیداد کو بیچ کر اتنا ہی مال بیت المال میں کیا کر دیا جائے، جمع۔ جو ایسا کر سکتا ہے ایسا بھی کر لیں، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو لینا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایسے نیک بندے اور پرہیزگار تھے کہ باوجود بادشاہ ہونے کے، باوجود اتنی بھاری ذمہ داریوں کے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے۔ ہمارے اسلام میں بھی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے حق الخدمت نہیں لیا ہے، اپنی کمائی کھاتے تھے، بہت بعد کے ہیں، اورنگزیب عالمگیر مغل حکمرانوں میں سے، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ قرآن کے نسخے لکھ کر یا ان کی گھر والی سلائی کڑھائی کا کام کر کے اسی پر گھر کا گزر بسر ہوتا تھا، اور ہندوستان کے بادشاہ تھے اور بڑے عظیم حکمرانوں میں سے گزرے ہیں، لیکن اپنی محنت کی کمائی پر گزر بسر ہوتا۔ بیت المال قومی خزانے کے اوپر ان کے مصارف کا بوجھ نہیں تھا، ان کے اخراجات کا بوجھ قومی خزانے کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو داؤد علیہ السلام کی بھی یہ خصوصیت تھی کہ باوجود بادشاہ ہونے کے انہوں نے بیت المال سے اپنے لیے کوئی وظیفہ نہیں لیا، بلکہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی زریں بنانے کی، تو وہی زریں بن کر اپنی محنت، اپنی ہاتھ کی کمائی سے اپنے گھر کے مصارف اور اخراجات چلاتے تھے۔ تو یہ مثال دی ہے اس حوالے سے کہ ابراہیم منیب، فرمایا عبرت اللہ تعالیٰ کے عذاب یافتہ قوموں سے، عبرت سزا یافتہ قوموں سے عبرت کون لوگ لیتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں، تو ان اللہ والوں میں سے ایک بندے جو ہے وہ حضرت داؤد بھی ہیں۔ حضرت باوجود بادشاہ ہونے کے اللہ کی طرف ایسے رجوع ہونے والے تھے کہ وہ بیت المال سے ایک روپیہ بھی اپنے وظیفے کے لیے نہیں لیتے تھے، اپنے اخراجات اپنی محنت سے پورے کرتے تھے۔ آگے فرمایا ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر،
انہی اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان میں سے دوسرے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ بات مختصر کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی یہاں دو خصوصیتیں بیان کی ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد کے بعد ان کے جانشین ہیں، اور سلیمان علیہ السلام وہ ان چند بادشاہوں میں سے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر تمام مخلوقات پر حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف انسانوں پر حکمرانی نہیں کرتے تھے، جنات، حیوانات، حتیٰ کہ چیونٹیاں تک ان کے اقتدار میں تھی۔ تمام مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زبانیں بھی سمجھا دی، حتیٰ کہ چیونٹیوں کی زبان بھی وہ سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ تو ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اقتدار عطا فرمایا تھا، بڑا اقتدار عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا اقتدار کہ ہوا ان کے تابع ہوتی تھی، اور وہ ہوا ان کے تخت کو لے کر چلتی تھی۔ اور ہوا کی رفتار کیا تھی؟ فرمایا کہ صبح کا چلنا 1 مہینے کا تھا، صبح کا چلنا، شام کا چلنا بھی 1 مہینے کا، نہیں سمجھے، یعنی مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں، مہینے کا سفر۔ لکھا ہے تفسیروں میں کہ اونٹ پر، کیونکہ اس زمانے میں عرب کے صحراؤں میں عام طور پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، لمبے سفر، تو فرمایا جو سفر اونٹ پر مہینے میں طے ہوتا تھا وہ دن کے آدھے حصے میں ہوا کے ذریعے تخت پر بیٹھ کر طے کر لیتے تھے۔ یعنی اتنی تیز ترین سواری تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر ہوا اڑایا کرتی تھی۔ ہوا ویسے پرانے زمانے میں اگر کوئی اس پر اشکال کرتا تو سمجھ میں آنے والا تھا، آج کل تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کل انسان بھی جہاز کیا ہے، اڑا رہا ہے فضا میں۔ انسان اڑا سکتا ہے تو خالق کیوں نہیں اڑا سکتی؟ ہوا کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو لہٰذا اس پر عقلی طور پر کوئی اشکال ممکن، اور ایسی چیز جو عقلاً ناممکن نہ ہو بلکہ ممکن ہو، اور مخبر صادق، سچا خبر دینے والا اس کی خبر دے دے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن سے بڑی سچائی اور کیا ہے؟ جب قرآن نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا اڑاتی تھی، اور اس کی رفتار بھی اتنی تھی کہ مہینے کا جو اونٹ پر سفر ہوتا تھا وہ آدھے دن میں کیا کر لیتی تھی؟ طے۔ اگر ہم یہاں سے سعودیہ کا سفر کریں اونٹ کے اوپر تو کتنا عرصہ لگے گا؟ گھوڑے گدھے پر کریں تو کتنا عرصہ مہینے ہی لگ جائیں گے، لیکن اگر جہاز پر بیٹھ کے کریں تو 2.5 سے 3 گھنٹے زیادہ سے زیادہ، یہی ہوتا ہے نا وقت، 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر۔ تو یہی صورتحال تب تھی کہ جو سفر مہینے میں اونٹ پر طے ہوتا تھا وہ ہوا کے ذریعے سلیمان علیہ السلام آدھے دن میں کیا کر لیتے تھے؟ چند گھنٹوں میں طے کر، 5 سے 6 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی ایک خصوصیت تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ فرمایا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا، لیکن بیزنی ربی، بیزنی، کسی مشرک کا فرمایا دماغ خراب نہ ہو کہ کوئی سلیمان علیہ السلام کو مختار کل یا رب نہ کہہ دے، فرمایا بیزنی ربی، جنات ان کے تابع تھے لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ کیسے؟ فرمایا کہ جنات ان کے اتنے تابع تھے کہ جنات اکثر فسادی ہوتے ہیں، اکثر شرارتی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ان کو بڑے شرارتیوں کو پکڑ کے جیل میں بھی ڈالا کرتے تھے، باندھ کے رکھا کرتے تھے، ان کو ہتھ کڑیاں بیڑیاں لگا کے زندان میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تابع کر ان کا جنات پر رعب طاری کر دیا تھا، اور ایسے مرعوب تھے کہ وہ جنات سے بڑے بڑے برتن، محلات، بڑے بڑے مکانات، دیواریں تیار کروایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جنات کے متعلق یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وفات کا بھی جنات کو علم نہیں ہو سکا، جنات کو علم۔ دو باتوں کی یہاں اللہ تعالیٰ دراصل تردید فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی سلیمان علیہ السلام کو خالق نہ سمجھ لے، رب۔ دوسرا یہ ہے کہ جنات کو اپنے اوپر یہ گمنڈ تھا کہ ہم عالم الغیب ہیں اور سلیمان ہمارا رب ہے، ان کا بھی یہی نظریہ بن چکا ہوا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے
روب میں وہ آئے، سلیمان علیہ السلام کے محکوم ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام ان سے برتن بنواتے، نہریں کھدواتے اور ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ تو جب وہ اتنے مرعوب تھے تو انہوں میں سے بہت سارے جنات نے یہ نظریہ بنا لیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کیا ہے، رب ہے، اور اپنے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو غیب پوشیدہ باتیں بھی کیا ہے جانتے ہیں، غیب کی باتیں بھی، اور لوگوں کا نظریہ بھی جنات کے بارے میں یہی بننے لگا تھا کہ یہ کیا ہے، غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کی تردید فرمائی، فرمایا سلیمان علیہ السلام رب نہیں تھے، وفات پا گئے، اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جس کے اوپر وفات ہے، نہ موت ہے نہ حیات ہے، نہ موت کے جو عوارضات ہیں جیسے نیند ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، فنا بھی اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی دنیا میں۔ اور جنات عالم الغیب نہیں ہے، وہ غیب کو نہیں جانتے، فرمایا اس کی صورت یہ ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی عمارت کے بنانے کا حکم دیا، کسی عمارت کے، روایات میں مختلف ہے، یا تو بیت المقدس کی عمارت تھی یا کوئی اور عمارت۔ تو ہوا یہ کہ کام پر لگا دیا جنات کو، اور خود سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر نگرانی کے لیے کھڑے ہو، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض فرما لی، وفات ہو گئی، اور ادھر وہ عمارت جو تھی اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، ابھی ادھوری ہے۔ اب جنات کو خبر ہوئی تو بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر ہی نہیں ہونے دی۔ سلیمان علیہ السلام جیسے لاٹھی کا سہارا، اپنے عصا کا سہارا لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح کھڑے رہے۔ روح پرواز کر چکی ہے لیکن لاٹھی اسی طرح کھڑی ہے، سہارا لگا کے کھڑے ہیں، اور جنات دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان دیکھ رہے ہیں، وہ لگے رہے کام میں، یہاں تک کہ ادھر عمارت بھی مکمل ہو گئی، اور ادھر سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی اس کو کسی جانور نے نیچے سے کھا لیا۔ جانور کا نام نہیں آیا، آپ کے سامنے کھڑی ہے آج، فرمایا کہ جانور جو ہے ان کی لاٹھی کو تاکلو دابت الارض، زمین کا کوئی جاندار تھا، تو فرمایا تاکلو من ساعتا، ان کی لاٹھی کو نیچے سے کھا گیا، جس کی وجہ سے وہ لاٹھی گری۔ تو تب پتہ چلا کہ سلیمان بھی کیا ہے، دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اس پر جنات افسوس کرنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیبہ ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش کہ ہمیں اس غیب کا پتہ ہوتا کہ سلیمان کی وفات ہو چکی ہے، تو ہم یہ جو عمارت بنانے کی تکلیف میں مبتلا رہے تو ہم اس سے بچ جاتے، ہم اس مشقت سے بچ جاتے۔ تو اس سے یہ بات بھی جنات پر بھی واضح ہو گئی اور لوگوں پر بھی کیا ہو گئی، واضح، کہ جنات غیب نہیں جانتے، جنات غیب، اور سلیمان کی وفات سے جنات پر یہ بھی کیا ہو گیا، واضح ہو گیا کہ یہ رب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو کیا کر دیا تھا، مرعوب، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہ جنات پر، تمام مخلوقات پر انہیں کیا بنا دیا، حکمران، اور ہر مخلوق کو ان کے حکم کے کیا بنا دیا، تابع۔ اس سارے واقعے سے جو چیز بتانا مقصود ہے وہ وہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام باوجود ہے کہ اتنے بڑے اقتدار کے مالک تھے، اتنے بڑے اقتدار کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ دونوں بڑی شخصیات دیکھا جائے تو بحیثیت انسان، بحیثیت انسان، بادشاہت بھی، نبوت بھی، اور بادشاہت بھی ایسی عجیب و غریب کہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، ایسی خصوصیات جو داؤد کو یا سلیمان علیہ السلام کو ملی ہیں، ایسی خصوصیات جزوی طور پر کسی اور کو عطا نہیں کی گئی ہیں۔ فرمایا اس کے باوجود کہ ان کے پاس ہر طرح کی قدرت اور اختیار تھا، ہر طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، جب وہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے تو پھر کسی اور انسان کو کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کیا کرے، انکار۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، دعائیں کرنا، اللہ کی طرف رجوع شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن جب حالات بدلے، آسانیاں آئیں، دولت آنا شروع ہوئی، تھوڑی موجیں ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ مسجد میں جانا بند، واعظ و نصیحت کی مجلس میں جانا بند، درس ورس سننا بند۔ لیکن پھر جب تکلیف آئی تو پھر دوڑتے ہیں، مول صاحب سے دعائیں ہیں، مسجد میں جانا، صدقہ خیرات کرنا، پھر نیکیوں کی طرف رجوع۔ پھر اگر آسانی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ہو جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اوائے منیب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بادشاہت بھی ہے، لہن دعودی بھی ملی ہوئی ہے، خوبصورت آواز بھی، کہ زمین کے بہت سارے جاندار بلکہ جمادات پہاڑوں تک ان کے کیا ہو جاتے ہیں، ہم نوا، ایسی خوبصورت آواز دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس حال میں بھی کیا رہے، رجوع کرنے والے رہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو ایسا قدرت اور اختیار کہ حیوانات پر حکمران ہیں، ان کی زبانیں تک سمجھتے ہیں، جنات سے کام تک لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جنات کے اوپر بھی ان کا رعب ڈال دیا تھا، جن سے حضرت انسان روزانہ بچنے کے پروگرام بناتا ہے کہ کہیں جنات میرے ساتھ نہ لگ جائیں، عامل ڈھونڈتے ہیں۔ ان جنات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے قابو میں دے دیا تھا۔ اتنی یعنی لیاقت اور صلاحیتوں کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرتے رہے، رجوع کرتے رہے۔ تو اتنے بڑے اقتدار کے مالک، اتنے بڑے انعام پانے کے مالک، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہے، تو یہ بندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ہر بندے کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو آسائش دی ہو، آسانی دی ہو، مال دیا ہو، دولت دی ہو، نعمتیں تو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک انسان کو دے رکھی، اور کچھ بھی نہیں تو جسم تو صحیح سلامت دیا ہے۔ ایک دفعہ جسم تو صحیح سلامت لے کر بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کیا ہے، نعمت ہے۔ اور پھر اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جو اسباب ہیں کائنات ان سے بھری پڑی ہیں، تو ایک غریب سے غریب تر آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خالی نہیں ہے، تو اسے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔